بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گاہے بگاہے مرزا محمد علی انجینئر کی جو جہالتیں ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہتے ہیں، اور جب ہمارا کوئی بھی بیان اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد مرزا انجینئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چیخیں مار مار کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ویوز لینے کے لیے یہ جو نا مرزا کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں، ویوز لینے کے لیے۔ تو میں نے اس کے اسٹوڈنٹ سے میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے لاکھ ویوز آئے ہوئے میری اس ویڈیو کے اوپر، تو وہ پھر یہ ہے کہ خاموش ہو گیا۔ اوورآل جو بھی مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا ویوز لینے کے لیے انجینئر کے خلاف بات کرتا ہوں، تو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرا چینل وزٹ کریں اور ٹاپ کے اندر جو سب سے زیادہ ویوز والی ویڈیوز ہیں دیکھ لیں، ان میں سے کوئی ایک بھی مرزا انجینئر کی نہیں ہوگی، کوئی ایک بھی۔ تو حالانکہ سب سے زیادہ جس کے خلاف میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، جس کے خلاف میں نے حقائق زیادہ بیان جو ہے نا اپنے وہ ریکارڈ کروائے ہیں، وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں ہے جو وائرل ہوئی ہے۔ تو مقصد پھر اب سوال یہ ہے کہ ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی، بیان وائرل نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف بات کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ حق بات کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 10 لوگ بھی انجینئر مرزا کے خلاف میری یہ جو بات ہے، جو حقیقت ہے، مرزا انجینئر کی حقیقت کو جان لیں تو یہ میرے لیے کافی ہے۔ لوگ حقیقت جان لیں، مقصد ویوز نہیں ہے۔ ویوز اگر لینا ہوتا تو مرزا انجینئر کے خلاف کبھی نہ بناتا، کیونکہ مرزا انجینئر کی خود کی کوئی نہیں سنتا۔ اب یہ 1 لاکھ ویوز مرزا انجینئر بار بار کہتا ہے کہ میری ہر ایک ویڈیو کے اوپر 1 لاکھ سے اوپر ویوز آتے ہیں، وہ کون ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مرزا انجینئر کے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اس نیت سے کہ ہم اس کا بیان سنیں گے، اور یہ جو مغلظات بکتا ہے، یہ اس کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہم ایکسپوز کریں گے۔ وہ لوگ ہیں جو مرزا انجینئر کو دیکھتے ہو سنتے ہیں۔ میں آج بھی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو مرزا انجینئر کا جواب دینا چاہتے ہیں، مرزا انجینئر کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ مرزا انجینئر کے چینل دیکھنا چھوڑ دیں تو چند ہزار سے زیادہ مرزا انجینئر کے ویوز نہیں آئیں گے۔ اور آپ مرزا انجینئر کے جواب دینے والے جو علماء ہیں، جو دین کے طلباء ہیں، آپ دیکھ لیں، ان کی تعداد دیکھ لیں، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر یا دوسرے جو پلیٹ فارم ان کے اوپر دیکھ لیں، لاکھوں میں ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کی تعداد میں مرزا انجینئر کے خلاف جو ہے نا کافی سارے بیانات اپلوڈ ہوتے ہیں۔ تو مرزا انجینئر کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہی لوگ ہیں جو مرزا انجینئر کا جو ہے نا رد کرنا چاہتے ہیں، ورنہ کوئی مرزا انجینئر کو فالو کرنے والے تو چند لوگ ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مجھے فالو کرنے والے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں اس کو فالو کرنے والے۔ اچھا، اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ اصل مدعا یہ ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر کا ایک کلپ جو مجھے ایک ساتھی نے بھیجا ہے کہ جس میں مرزا محمد علی انجینئر توحید کے نام پہ انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی، بدترین گستاخی کرتا ہے۔ یہ کہتا کیا ہے؟ پہلے ذرا آپ اس کی زبانی سنیں، پھر ہم اس کے بعد انشاءاللہ اس کی حقیقت جو ہے وہ واضح کرتے ہیں۔ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ مرزا کہتا ہے کہ توحید جب بھی توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹک جو ہے وہ گستاخی ہوگی، آٹومیٹک۔ اور مرزا انجینئر کہتا ہے کہ یہ جو انبیاء ہیں، یہ جو نیک لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے شے کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے چاہے انبیاء ہوں یا چاہے کوئی اور ہوں، یہ تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ یہاں پہ سب سے پہلی بات اس نے جو کہی ہے کہ توحید جب بیان ہوگی تو آٹومیٹک گستاخی ہوگی، اور پھر آگے یہ بدبخت گستاخیاں کرتا ہے کہ یہ شے کوئی نہیں، نبی شے کوئی نہیں۔ ساتھ میں اس نے یہ کہہ دیا کہ نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ تو میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی توحید نہیں ہے۔ جس توحید کی بات مرزا کہتا ہے یہ کوئی توحید نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ لوگوں کو اس نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، ورنہ آج کے اس دور میں سب سے جو بڑا موحد ہے وہ اہل حدیث ہے۔
اہل حدیث سے بڑا موحد کوئی نہیں ہے، جائیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج کے اس دور میں اہل حدیث سے بڑا موحد کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہل حدیث انبیاء کرام علیہ السلام کی توحید نہیں کرتے، توحید بیان کرتے ہوئے۔ علماء اہل الحدیث میں ایسے علماء بھی ہیں کہ جو صرف اور صرف توحید بیان کرتے ہیں، کتابیں توحید کے اوپر لکھتے ہیں، بیانات توحید کے اوپر کرتے ہیں، ہمیشہ توحید توحید کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کے منہ سے نہیں سنے گے۔ کبھی کسی عالم نے یہ نہیں کہا ہوگا پیشاب نہیں روک سکتے، شاید کوئی نہیں نبی تو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدترین گستاخی اس بدبخت کی۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیسے توحید بیان کی ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا سمجھتے، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور خدا مانتے سمجھتے، اس کی عبادت کرتے۔ کہیں پہ بھی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عزیر علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے پیشاب نہیں روک سکتے، یا کوئی بھی ایسا جملہ یا ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہو؟ کبھی بھی نہیں، کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ جب بھی قرآن مجید پڑھیں گے تعریف ہی ملے گی انبیاء کی، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں تعریف ملے گی، وہ سیدنا عزیر علیہ السلام ہوں تعریف ملے گی، کہیں پہ بھی یہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی نہیں۔ تو یہ عجیب توحید ہے اس بدبخت کی کہ اللہ تعالیٰ خدا، اللہ جو ہے، جو خالق و مالک ہے، جو رب ہے انبیاء کا، وہ بھی انبیاء کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں فرماتا۔ یہ بدبخت ایک عام جاہل شخص ہو کہ انبیاء کے بارے میں یہ کہتا ہے پیشاب نہیں روک سکتے، یہ شاید کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے آداب سکھائے، بالخصوص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہو، اللہ نے فرمایا رسول کے لیے نہیں کرنے۔ اس بدبخت نے کیا کیا؟ انبیاء ہوں یا کوئی بھی ہو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ قرآن مجید میں جو مشرکین تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ لا تقولوا راعینا جو ہے وہ کیا کہا کرتے تھے اس کے بدلے میں؟ راعینا، راعینا، راعینا کہا کرتے تھے اللہ یعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فرمایا راعینا بھی نہیں کہنا، یعنی ملتا جلتا لفظ ہے۔ اللہ فرمایا ایسا لفظ ہی نہیں کہنا، کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں پہ توحید ہے، کہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے؟ یہاں پہ کس نبی کی توحید ہے؟ یہ بدبخت کہتا ہے کہ جب توحید بیان ہوگی گستاخی آٹومیٹک ہوگی۔ کہاں پہ گستاخی ہو رہی ہے؟ قرآن مجید میں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس نبی کی گستاخی کی ہے؟ کسی نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کون سے سخت الفاظ، بے ادبی والے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ وہ رب ہو کے اس کے جو نبی ہیں، اس کے جو نیچے ہیں، اس کی مخلوق ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ یہ بدبخت ایک گندی نالی کا قلعہ ہو کے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہتا ہے پیشاب نہیں روک سکتے۔ یہ شے کوئی نہیں ہے اللہ کے مقابلے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ کی توحید ہے، عظمت ہے، کائنات کا خالق و مالک، داتا دستگیر اللہ ہے۔ ہم سے بڑھ کے توحید کون مانتا ہے؟ لیکن کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین ہم سے سنی ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیں سب لوگ، مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی بھی ہے، یہ کوئی توحید نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ انبیاء کے وسیلے سے ہمیں توحید ملی۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ توحید کون بتا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ بتائیے، آپ بتائیے توحید کس کے وسیلے سے آئی؟ انبیاء کرام علیہ السلام قرآن مجید میں توحید سکھاتے ہیں، بارہا انبیاء کا توحید کا بیان موجود ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے وسیلے سے توحید پہنچی۔ اس کے بعد بندہ یہ کہنا شروع کر دے نبی کے بارے میں اوہ یہ تو شے کوئی نہیں، ہم اللہ کو مانتے یہ تو شے کوئی نہیں ہے، اس کی تو اوقات، شے کوئی نہیں کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، بس توحید، ہم اس کی کوئی حیثیت نہیں توحید۔ یہ مطلب یہ مغلظات ہیں، یہ بہت بڑی بدترین گستاخی ہے اس بدبخت کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کے جاہل اسٹوڈنٹ جن کو دیکھ کے اوپر سے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اس کو دیکھ کے اوپر سے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اس کے جو جاہل اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی اوپر سے دیکھ کے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، وہ علماء کے بارے میں
اس کے پاس فلاں مولوی کے پاس علم نہیں ہے، وہ یہ غلطیاں نکال رہے ہوتے علماء کی. کمال نہیں ہو گیا یار؟ یہ 15ویں صدی کے اندر ایسے ایسے لوگ علماء کی غلطیاں نکال رہے ہیں، یہ ہدایت یافتہ آگے اور علماء جولا ہو گئے، علماء گمراہ ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.